اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کئی قبیلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں، جبکہ سروجہ خنجر کے ذریعے فاطمہ کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ اس کی حرکت محسوس کر جاتی ہے۔ سروجہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، برہان صاحب اور ہلوفرا خاتون بالآخر ایک ہو گئے۔ ان کے درمیان محبت افسانوی تھی، سب یہی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پہنچنے والا یوسف کہتا ہے، اگر آپ یہ مبارکباد جا کر خود برہان صاحب کو دے آئیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا سروجہ صاحب۔ فاطمہ کہتی ہے، کیا آپ دونوں ایسے ہی کھڑے رہیں گے یا مجھے جانے کی اجازت دیں گے؟ جواباً سروجہ کہتا ہے، فاطمہ خاتون میں یہاں یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آیا کوئی چیز غائب تو نہیں یا کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن پتہ نہیں یوسف صاحب یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ تو یوسف کہتا ہے، فاطمہ خاتون میں آپ سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بالا خاتون نے آپ کو باجیان کی فوج کو منظم کرنے کا فریضہ سونپا ہے۔ ہمارے پاس بھی تلوار کے استعمال کرنے والی بہت سی ماہر باجیان ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں آپ کی فوج میں شامل کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، پہلے مجھے اپنی ماں سے مشورہ کرنے دیں، پھر آپ اپنی خواتین کو تربیت کے میدان میں لے آئیے گا، ہم ان کا امتحان لیں گے۔ اس لیے میں غازی بھاگتا ہوا وہاں پہ آتا ہے اور فاطمہ سے کہتا ہے، فاطمہ خاتون وقت بہت کم ہے، وہ مہندی لگانے والے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی غازی غصے میں سروجہ اور یوسف کو دیکھتے ہوئے فاطمہ خاتون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے، ان دو سرداروں سے آپ کو مسئلہ تو نہیں؟ اگر ہے تو میں اپنی دونوں تلواروں کا استعمال کر سکتا ہوں۔ فاطمہ اسے روکتی ہے تو وہ غصے میں انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ سروجہ غازی کو چڑھاتا ہے، آؤ آؤ، یہ دیکھ کر غازی بھی بھڑک جاتا ہے اور آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر فاطمہ اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد سروجہ یوسف سے کہتا ہے، باجیان، ہاں میں آپ کی نیت اچھے سے جانتا ہوں یوسف، لیکن آپ کی کوششیں ساری بیکار جائیں گی، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ یوسف کہتا ہے، میری طرف سے بھی ایک مشورہ ہے، کسی بھی میدان میں میرا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تم ہار جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یوسف اسے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور سروجہ کہتا ہے، ایسا مت سوچیں۔ خواتین ہلوفرا کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ہلوفرا کو مہندی لگا دیتی ہیں۔ غزال بھی خوش ہوتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بالا خاتون ہلوفرا کے چہرے سے دوپٹہ اٹھا دیتی ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہیں، میرا رب تمہیں اور میرے عرفان کو ایک ساتھ ڈھیر خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ دعا پہ سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ غزال کہتی ہے، اے فاطمہ خاتون، آپ کو بھی ایسی خوشی نصیب ہو۔ جواباً بیگم کہتی ہے، بالکل، ایک ایسے بہادر کے ساتھ جو اس کے لائق ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لمحے گونچا خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ گونچا کو دیکھ کر ہلوفرا بہت خوش ہوتی ہے اور گونچا آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے تاخیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہلوفرا کے پاس آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، مگر اپنی بچی کی ٹوپی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے۔ ساتھ کہتی ہے، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، یہ میری بچی کی ہے، یہ اس کے خون سے داغدار ہے۔ میری بیٹی مجھے اشارے بھیج رہی تھی اور میں سمجھ نہیں پائی، میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم اس کا سبب تھی، تم بھی کبھی مت بھولنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا چلی جاتی ہے۔ بالا خاتون اور ہلوفرا بہت دکھی ہو جاتی ہے، مگر پھر ہلوفرا سے کہتی ہے، ہلوفرا میری بیٹی، اپنے آپ کو اداس نہ کرو، یہ تمہارا سب سے خوشی کا دن ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا چہرہ ڈھانپ دیتی ہے۔ اگلے منظر میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حضرات جن کے دل غزہ کی آگ میں جلتے ہیں، سب کو سلام، آپ بہت دور سے آئے ہیں، آپ نے سرحدی علاقوں تک پہنچنے کے لیے طویل مسافت طے کی ہے، آپ کو خوش آمدید، آپ نے جشن میں شرکت کی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اس لیے میں سردار کا راستے بھی وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں آپ نے دعوت میں مدعو کیا عثمان صاحب، اور میں آپ کے بیٹے کی شادی میں مہمان خصوصی بن کر آ گیا، اللہ آپ کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، آج جشن کا دن ہے، یقیناً قریشی صاحب کی موجودگی کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا، قریشی صاحب آئیں، تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ سوغوت میں ارکادیوس لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے، اے روم کے لوگوں، میرے بھائیوں، تم نے جو سنا وہ سچ ہے، ترکوں نے کمانڈر ارکادیوس کی دلہن کو ان کی شادی سے اغوا کرنے کے لیے ہمارے راہب کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، موت ان کی ہے، ان کو مرنے دو، ہم انتقام چاہتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں، کئی سپاہی آگے بڑھ کر حصار بنا لیتے ہیں۔ بلندی پر سے آئیکوت یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارکادیوس مزید کہتا ہے، انہوں نے ہمارے مذہب اور عزت پہ حملہ کیا، ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو سب لوگ کہتے ہیں، ہم یہ قبول نہیں کریں گے، ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ لوگ آگے بڑھ کر ہتھیار اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ارکادیوس مزید کہتا ہے، ہم کمینے ترکوں سے انتقام لیں گے، ہماری شادی کو انہوں نے ہمارے راہب کے خون سے رنگ دیا، ہم ان کی شادی پر بغاوت کے شعلے بھڑکائیں گے، ہم انہیں جلا دیں گے، ہم انہیں جلا دیں گے، مقدس روم کے لیے، اپنے مذہب کی خاطر۔ اس کے ساتھ ہی لوگ مشلیں اور ہتھیار لے کر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی سپاہی انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سپاہی آئیکوت سے پوچھتا ہے، کیا ہم مداخلت کریں؟ تو آئیکوت کہتا ہے، نہیں، معاملہ بگڑ جائے گا، میں جلد از جلد عثمان صاحب کو خبردار کروں گا، تم ان کے راستے بند کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی آئیکوت نکل جاتا ہے۔ باغی سپاہیوں پر دعویٰ بول دیتے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹانے کے بعد آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ آگ لگاتے ہیں اور ہر ایک شے کو آگ کا نشانہ بناتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سوغوت جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دکانوں سے لے کر گھروں تک وہ کچھ نہیں چھوڑتے۔ کئی قبیلے میں نکاح کے بعد دعا ہو رہی ہوتی ہے، اے اللہ اس جوڑے کو وہ محبت اور ہمانگی عطا فرما جو ہماری ماں ہوا اور ہمارے باپ آدم کے درمیان موجود تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہماری والدہ خدیجہ کے درمیان تھی۔ حضرت علی رضی
रजी अल्लाह ताला अन्हो और हमारी वालिदा फातिमा के दरमियान जो मोहब्बत थी, ये सुनकर सब आमीन 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 कहते हैं। दुआ के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं। ओरहान आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेता है। फिर उस्मान साहब ओरहान को एक अंगूठी पहना देते हैं। बाला खतून हार और लोफेरा की जानिब बढ़ाते हुए कहती है, ये उस्मान साहब की तरफ से यादगार है और मेरी तरफ से आपको बेटी। ये कहते साथ ही वो उसे हार पहना देती है। सरदार का रास्ते आगे बढ़ता है और ओरहान से कहता है, आपका सर आपके बाबा की तरफ फख्र से बुलंद हो, आपकी उम्र लंबी हो। ये कहते साथ ही वो ओरहान को एक चोगा पेश करता है और उस्मान साहब के इशारे पर ओरहान वो कबूल कर लेता है। अगले मंजर में सिपाही होलोफेरा और ओरहान के गिर्द घोड़े घुमा रहे होते हैं। वो दोनों भी रक्स करते हैं। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश होते हैं और एक तवील जद्दोजहद के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। बाकी सब तो खुश होते हैं मगर अलाउद्दीन गोंचा की वजह से परेशान दिखाई देता है और रक्स खत्म होने के बाद एक तरफ हो जाता है। ये देखकर फातिमा उसके पास आती है और कहती है, भाई गोंचा भाभी बहुत परेशान लग रही है, क्या मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए? तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं फातिमा, वो तन्हा रहना चाहती है, वो मुझे भी अपने साथ नहीं चाहती, उसका दर्द बहुत बड़ा है और उसने मुझे भी कहा है कि यहाँ से जाओ। तो फातिमा कहती है, औलाद का दर्द बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, आप कैसे खड़े हैं? अगर पहाड़ होता तो गिर जाता और अगर दरिया होता तो बह जाता। पहले कैद में रहे फिर बेटे का दर्द, कैसे साबित कदम खड़े हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, क्योंकि अगर हमने अपना दर्द दिखाया तो हम गिर जाएंगे फातिमा। ये तमाम दुश्मन अंधेरे में हम पर हमला करने के लिए हमारे गिर जाने के मुंतजर हैं। अगर हम गिर गए तो हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाले बहुत होंगे, फिर हमारी रियासत तबाह हो जाएगी। ये सुनकर फातिमा कहती है, इसलिए अपने दर्द को छुपा रहे हैं और हर किसी के सामने हंस रहे हैं, है ना? अलाउद्दीन कहता है, हम अपनी रियासत के लिए अपना सर दर्द छोड़ देंगे, हमारे बाहे के आंसू कोई नहीं देखेगा, हम सबसे मजबूत होंगे, है ना फातिमा? वो हमें तकलीफ पहुँचाएंगे लेकिन हम हरगिज कमजोरी नहीं दिखाएंगे। ये सुनकर फातिमा उसे गले लग जाती है। जबकि बहरान सरोजा से पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम लड़की का दिल जीतने में कामयाब हो गए? तो सरोजा कहता है, करीब है लेकिन जल्दी करने की जरूरत नहीं है बाबा। सोगोत में कत्लेआम शुरू हो जाता है। आम शहरी भाग रहे होते हैं और बागी उनके पीछे पीछे होते हैं। बगावत करने वाले आगे बढ़ते हुए कई झंडा उतार देते हैं और वहाँ मौजूद हर एक चीज को जला के राख कर देते हैं। वो मुसलसल ये अल्फाज दोहराते हैं, खत्म कर दो, सबको मार डालो, मुकद्दस रोम के लिए सबको जला डालो। सोगोत पूरी तरह से आग की लपेट में आ जाता है। कबीले में घुड़सवार उस्मान साहब के सामने आता है तो उस्मान साहब कहते हैं कमीत घोड़े की किस्मों में बेहतरीन घोड़ा है, मजनू मर्दों में बेहतरीन है, शाबाश बहादुर, मैदान तुम्हारा है। यह सुनते साथ ही सिपाही घोड़ों के साथ करतब दिखाने लग जाते हैं और अपनी महारत के खूब जोर दिखाते हैं। कोई घोड़े को दौड़ाते हुए लेट जाता है और कोई उस पर सीधा खड़ा हो जाता है, कोई इसके बिल्कुल उलट लटक जाता है। उनकी महारतें सबको हैरान कर देती हैं। एक घोड़े के नीचे से होता हुआ वापस घोड़े पर सवार हो जाता है और दाद दिए बगैर कोई भी वहाँ नहीं रह सकता। सब भरपूर शोर मचाते हैं।